پارہ نمبر 24۔ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جو گناہ انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساخت کر دے گا، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ واحد کا ذکر سن کر دل میں کڑنے لگتے ہیں، جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ قیامت میں ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، خبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں مدد نہ مل سکے۔ پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے۔ ہاں متقیوں کو نہ کوئی گزن پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب کافروں کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، جب وہ اس کے دروازے پر پہنچیں گے، اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور آج کے اس دن سے ڈرایا ہو؟ وہ کہیں گے آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا اور انہیں جہنم کے دروازوں سے داخل کرا دیا جائے گا۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ سورہ مومن۔ اس کتاب کا نزول اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے بہت سے جتھوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آخر کار میں نے ان سب کو پکڑ لیا۔
عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے انہیں بچا۔ قیامت کے روز کافروں سے کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تم حق سے منہ موڑتے تھے۔ وہ کہیں گے اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ یہ حالت آج تمہاری اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے مگر اللہ سے رجوع کرنے والے ہی ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں۔ بس اے اللہ سے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ قیامت کے دن سارا عالم پکار اٹھے گا کہ بادشاہی اللہ واحد قہار ہی کی ہے، ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کا شفیع کہ جس کی بات مانی جائے، اللہ ہی ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ زمین میں جو قومیں پہلے گزری ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھیں اور انہوں نے ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑے، لیکن ان کو جب گناہوں پر پکڑا گیا تو انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ جب موسیٰ فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے ہماری طرف سے حق لے کر آیا تو جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ان کے لیے فرعون کا حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو ختم کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک دن فرعون نے اپنے دربار میں کہا چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اس موقع پر فرعون کا ایک درباری جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا کہ کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے بینات لے کر آیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب آ گیا تو کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہ دن آ جائے جیسا دن قوم نوح، عاد و سمود اور دوسری قوموں پر آیا تھا۔ اے میری قوم، تم فریاد و فغاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دیکھو اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں۔ لیکن فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ فرعون کے دربار کا مومن بولا اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اگر مومن ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے قوم، یہ کیا بات ہے، میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، جبکہ میں تمہیں مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھو سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس مومن کے خلاف چالیں چلیں، لیکن اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھیوں پر صبح و شام دوزخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ اس کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے تم ہی دعا کر لو، کافروں کی دعا اکارت ہی جائے گی۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازم کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصوروں کی معافی چاہو اور صبح و شام اس کی حمد و تسبیح کرتے رہو۔
جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا یہ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات و دن بنائے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی بے حساب برکتوں والا ہے۔ کائنات کا رب وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو اور اس سے قبل کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے حالات نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ تم کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ آخر کار تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پہلے کی قومیں ان سے تعداد میں زیادہ تھیں، طاقت میں بڑھ کر تھیں، زمین میں انہوں نے ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑے ہیں، لیکن انہوں نے رسولوں کے پیغام کو ٹھکرایا تو ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اب ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، مگر عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ۔ یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر اس پر پہاڑ جمانے میں اور طلب و حاجت کے مطابق خوراک کا سامان مہیا کرنے میں 4 دن لگے۔ آسمان جبکہ وہ دھواں تھا تو اللہ نے حکم دیا آسمان اور زمین کو کہ وجود میں آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم وجود میں آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اللہ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا ایک قانون بھی بنا دیا۔ قوم عاد نے گھمنڈ کیا اور کہا کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، پھر ہم نے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ قوم سمود نے راہ راست دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا تو ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف گھیر لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کے آنکھ اور ان کی جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آج ہمیں خدا نے قوت گویائی دی ہے،
جب تم لوگ دنیا میں جرائم کرتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، اس لیے آج تم خسارے میں پڑ گئے۔ دنیا میں ان پر ایسے ساتھی مسلط تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ تم اسی طرح غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے۔ دوزخ میں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ بدی کو بہترین درجے کی نیکی سے دفع کرو، پھر تمہارا بدترین دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ کام صرف صبر کرنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ اگر شیطان اس موقع پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ رات اور دن، سورج اور چاند، بارش کے بعد سونی زمین کا بھپک اٹھنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جو آنکھ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز حالت امن میں حاضر ہوگا؟ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس پر سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سخت وقت کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ ہاں اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ انسان کو جب نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔